تحویل قبلہ جو ہے نا، اس کے بارے میں 3 میجر مسکنسیپشنز ہیں، اور ان ہر ایک کے ساتھ بڑی بڑی مسکنسیپشنز جڑی ہوئی ہیں. المشہور بین العلماء وعامت المسلمین، الاغلاط یعنی بہت ساری غلطیاں کیا ہیں جی. 3 ہیں، میں آپ کو وہ جلدی جلدی بتاؤں گا، اور ان کا ابطال کریں گے، ہم پہلے ان کا رد کریں گے تاکہ پہلے ذہن صاف ہو جائیں. پھر جب صفائی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر ہم صحیح واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو قرآن پاک میں آپ نے اس کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ آیت مبارکہ میں دیکھ لیا. اچھا جی، 3 غلطیاں کیا ہیں؟ پہلی غلطی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں القدس شریف کی طرف منہ کیا، لہٰذا القدس قبلہ اول ٹھہرا. دوسری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قبلہ کو بدلا. پہلی بار جب آپ نبی مبعوث ہوئے، مکہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے مکہ میں نماز پڑھتے تھے، وہاں سے چینج ہوا القدس شریف کی طرف، شام کی طرف پہلا. پھر جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو آپ پھر جو ہے آپ کے اوپر ایک اور حکم آتا ہے، آپ پھر تبدیلی کرتے ہیں شام کی طرف. مسجد نبوی بنا لینے کے بعد بھی مسجد قباء میں غالباً آپ مکہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. دوسری تبدیلی. تیسری تبدیلی جی، حکم آیا تو اب آپ نے دوبارہ تبدیل کر لیا ڈائریکشن کو، بیت المقدس سے مکہ مکرمہ، مسجد اقصی سے بیت اللہ مسجد حرام کی طرف. 3 تبدیلیاں. اصل میں ان میں ایک ہی تبدیلی درست ہے، وہ ہے جو اصل میں آپ نے تحویل قبلہ ہوئی کہ آج سے کعبۃ اللہ آپ کا قبلہ ہے. اس سے پہلے حکم نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں، کسی بھی صحیح قرآن اور سنت میں یہ حکم نہیں ملا کہ آپ القدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اصل میں حکم یہ تھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. نہ تو آپ نے مکہ میں یہ کام کیا، کچھ لوگوں نے یہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ایک اور مشہور غلطی کہ مکہ میں آپ القدس اور کعبہ دونوں کی طرف منہ کرتے تھے اور ایسے پڑھتے تھے کہ بتوں کی طرف نہ ہو. بھئی بتوں کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کیا ہی نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے. مگر ہر وقت آپ مسجد حرام میں تھوڑی نماز پڑھتے تھے، کعبہ کے سامنے ہر وقت تھوڑی ہوتے تھے، پھر کہاں جاتے تھے؟ وہی کرتے تھے جو قرآن میں آیت نمبر 115 میں اللہ کا پہلے حکم تھا، اس پہ نبی بدرجات ہم عمل کرے گا. اور نبی کے صحابہ جیسے ابو ذر الغفاری اسلام کا 1/5 مانے جاتے ہیں، آپ نے کہا میں جہاں بھی ہوتا ہوں میں اللہ اکبر کرتا ہوں، نماز شروع کر دیتا ہوں. یہی ایک موحد کی نشانی ہے کہ ان اللہ واسع علیم، واسع ہے وہ اور جانتا ہے تمہارے دلوں کے حالوں کو. تو یہ جو اس کو قبلہ اول کہہ دیا نا، اس کی لہٰذا یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ بیت المقدس قبلہ اول. یہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ اول کعبۃ اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ان اول بیت بولا ہے. سورہ بقرہ میں بھی اسی کی بنا کا پہلے ذکر ہے. تاریخی اعتبار سے بھی پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کعبۃ اللہ بنایا. پھر سلیمان علیہ السلام نے صدیوں کے بعد آتے ہیں، ان کی نسل میں صدیوں کے بعد، پتہ نہیں کتنا وقت ہے، 1000 سال ہے، 2000 ہے، جو بھی، ہم بائبل کی ٹائم لائن کے پابند نہیں ہے، مگر بہت ٹائم ہے، ملینیل کے بعد کہہ لیں، واٹ ایور اٹ از، لانگ پیریڈ آف ٹائم، اس کے بعد وہ مسجد بناتے ہیں. اور وہ مسجد بھی اصل میں اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف تھا. یہ 3 نقطے یاد رکھیے گا کہ بیت المقدس قبلہ جو ہے وہ اول کیوں نہیں ہے. نمبر 1، قرآن میں سورہ آل عمران میں 4 سپارے کے پہلے صفحے پر اللہ نے بتا دیا کہ ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین، وہ نام اللہ نے لیا جو اہل کتاب کے ہاں جانا جاتا تھا، جس کی انہوں نے تحریف کی، بکہ کو چھپایا، وہی نام اللہ نے بولا کہ وہی تھی پہلی ڈائریکشن، وہی تھا ابراہیم کا بنایا ہوا ابراہیمی کعبہ جو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کے بنایا تھا. مگر بعد میں جب سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد کی تعمیر کی، وہاں ہیکل بنا، اصل میں وہ مسجد تھی، عبادت گاہ تھی. وہاں انہوں نے جب اسماعیل علیہ السلام سے بغض کا مظاہرہ کیا اور یہ قوم پرستی اور ایک اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی قوم اور ایک کہتے ہیں نا اسرائیلی نیشنلزم کہ ہم تو بس ہم ہی ہم ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کے رد میں، ان کے بغض میں کہ ہم نے عرب قوم کی طرف کا رخ جو ہے نا وہ ختم کرنا ہے، اب ہم اس کو ہی ڈائریکشن بھی بنائیں گے. یہ ہوا تھی بہرحال وہ بھی مسجد. لہٰذا تیسری بات یاد رکھیں کہ اس میں تیسرا جو اہم نقطہ ہے قبلہ کے لحاظ سے، ہمارے لیے دنیا کی کوئی بھی مسجد کی طرف کو منہ اگر کیا جائے تو غلط نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یہی تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم وہی تھا کہ اہل کتاب کا ہر وہ کام جو یعنی حرام نہیں ہے، جس میں اطاعت خداوندی ہی چل رہی ہے، وہ آپ کرتے رہیں unless until یہاں تک کہ وہی نہ آ جائے، اس سے پہلے نبی کو اختیار مل رہا ہے، اور وہ بھی دین ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں ذکر ہے کہ آپ بار بار اوپر دیکھ رہے تھے، وہ اس حکم کا انتظار کر رہے تھے جو ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ یہ جو پہلی ڈائریکشن سیٹ ہے یہ ٹیمپریری تھی، اس سے پہلے ابھی وحی نہیں آئی، وحی کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے القدس شریف کی طرف کرنا ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد کہیں، اختیار کہیں، نبی کو اللہ نے اختیار دیا، اور نبی کے پاس ہی تو ہوتا ہے، صاحب شریعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شارع ہیں وہ۔ تو یہ ہیں وہ دو بڑی بڑی غلطیاں۔ نمبر ایک کہ مکہ میں بھی آپ نے القدس کی طرف منہ کیا نہیں، لہٰذا قبلہ اول القدس نہیں ہے۔ القدس شریف آج بھی ہمارے لیے ہمارے دلوں کی جان ہے، ہمارا حرم ہے، وہ بھی اللہ اس کو آزاد کرائے، اللہ اس کو ناپاک یہودیوں کے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کے غلیظ قدموں سے بچائے، اور منافقوں سے بھی اس کو پاک کرے۔ بالکل کوئی شک نہیں، مگر وہ پہلا قبلہ نہ تھا نہ ہے، وہ عارضی ٹیمپریری ہماری ڈائریکشن تھی، سیکنڈری ڈائریکشن تھی جو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ یہ سارا پتہ چلے گا کیوں، لیکن اصلاح کریں غلطیوں کی۔ تیسری بڑی غلطی جو مشہور ہے وہ ہے مدینہ سے متعلق ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل قبلہ، جو آپ نے قبلہ کی ڈائریکشن بدلی، وہ آپ نماز پڑھے تھے اور نماز کے دوران آپ نے بدلی، یا دوسرا اس کے پارٹ بھی ہے کہ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز 2 رکعت پڑھائی القدس شریف کی طرف، بنی حارثہ کی دعوت پہ آپ گئے تھے، وہی مسجد قبلتین جہاں مشہور ہے زیارت ہے، اوتھینٹک زیارت ہے، مگر وہ اوتھینٹک کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، کہ آپ نے وہاں 2 رکعت پہلے ادھر منہ کر کے پڑھائی، پھر 2 رکعت ادھر کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، بھلے علماء بولیں، بھلے عامت الناس بولیں۔ ہم نے بھی یہ سیکھی تھی شروع میں باتیں، اللہ نے ہمیں اصلاح نصیب فرمائی، آپ بھی اصلاح کر لیں۔ 3 things۔ اور وہ جو قبلہ اول ہونے کی بات ہے، اس پہ بھی میں نے آپ کو 3 points بتایا کہ وہ قبلہ اول کیوں نہیں ہے۔ نمبر 1، اول بیت قرآن سے ثابت ہے، کعبۃ اللہ۔ نمبر 2، سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی بنائی، اس کا بھی ڈائریکشن کعبہ کی طرف ہی تھا۔ وہاں آج بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کدھر منہ کرتے ہیں؟ وہ محراب کا رخ کدھر ہے؟ کعبۃ اللہ کی طرف ہی ہے۔ یہی تھا، انہوں نے یہودیوں نے بیچ میں بدلا تھا، ہم نے اس کو ریسٹور کیا۔ الحمدللہ ہمارے لیے دونوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کہتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر مسجد اللہ کی مسجد ہے۔ نبی پاک نے کہہ دیا جُعِلَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پوری زمین مسجد ہے۔ ہم جہاز میں ہوں، ٹرین میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، نماز پڑھتے ہیں، خلا میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ تو تیسرا اس میں نقطہ تھا کہ کہیں پر بھی ڈائریکشن کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز۔ یہ 3 پوائنٹ یاد رکھیے گا۔ اس لیے قبلہ اول کعبۃ اللہ ہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں القدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی، مکہ میں بلکہ ہجرت سے پہلے کھلی اجازت تھی، جہاں جس طرف مرضی منہ کر کے پڑھو، اس کی میں نے آپ کو ثبوت دے دیے سارے۔ اور تیسری غلطی یہ کہ بنی حارثہ کے ساتھ آپ کی دعوت تھی اور آپ نے وہاں پہ 2 رکعت ادھر 2 ادھر پڑھائی، یہ بھی درست نہیں۔ درست واقعہ کیا؟